5 منٹ کا مدرسہ۔ اصحاب الاخدود، خندق والے۔ ملک شام اور حجاز کے درمیان نجران نامی ایک بستی تھی جس کا بادشاہ اور پوری قوم بت پرست تھی۔ وہاں ایک جادوگر رہتا تھا۔ اسی جادوگر کے بل بوتے پر حکومت چل رہی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو بادشاہ سے درخواست کی کہ ایک ہوشیار لڑکا مجھے دیا جائے جسے میں اپنا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے عبداللہ بن تامر نامی لڑکا دیا جو جادو سیکھنے لگا۔ ایک دن راستے میں ایک راہب ملا جو دین حق پر تھا۔ اس کے ہاتھ پر چپکے سے ایمان قبول کر لیا اور دین حق کی تبلیغ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس لڑکے کو ہلاک کرنے کی کئی بار کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ بالآخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو شہر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے مجھے سولی پر لٹکا دے، پھر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھ پر تیر چلا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ لڑکا تو شہید ہو گیا مگر مجمع کے تمام لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بوکھلا اٹھا اور اس نے خندقیں کھدوا کر آگ دہکائی اور تقریباً 20,000 ایمان والوں کو اس میں ڈال کر شہید کر ڈالا۔ سورہ بروج میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایک اوقیہ سونے میں برکت۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قرض ادا کرنے کے لیے سونا دیا تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اتنے سے میرا قرضہ کیسے پورا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دے کر مجھے دیا اور فرمایا، جاؤ، اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ لے کر گیا اور اس میں سے وزن کر کے دیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اس سے 40 اوقیہ ادا کر دیا۔ مسند احمد، دلائل النبوہ للبیہقی۔ نوٹ: ایک اوقیہ تقریباً 40 درہم کے بقدر ہوتا ہے، جو تقریباً 3.25 تولے سے کچھ زیادہ ہوگا۔ ایک فرض کے بارے میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن اخلاص سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 پروانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ ترمذی۔ ایک سنت کے بارے میں جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا۔ دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نیک بندوں کی دعا ہے جو وہ دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی مچانے والا ہے اور بے شک جہنم برا ٹھکانہ اور بری جگہ ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 65 اور 66۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، آنکھوں کی بینائی چلے جانے پر صبر کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی 2 محبوب چیزوں کی آزمائش میں ڈالتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں ان 2 محبوب چیزوں کے بدلے اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ 2 محبوب چیزوں سے مراد دونوں آنکھیں ہیں۔ بخاری۔
ایک گناہ کے بارے میں مرتد کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اور ان کو سیدھی راہ بھی نہیں دکھائے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 137۔ دنیا کے بارے میں دنیا ہی کو اپنا مقصد بنانے والے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت سے منہ موڑ لے اور دنیاوی زندگی کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ان لوگوں کے علم کی پہنچ یہیں تک ہے، یعنی وہ لوگ صرف اسی دنیا کی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اور اسی دنیا ہی کو مقصد بنا رکھا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 29 اور 30۔ آخرت کے بارے میں کم عذاب والا دوزخی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم میں سب سے کم عذاب میں وہ آدمی ہوگا جس کے قدموں کے اٹھے ہوئے تلووں کے نیچے 2 انگارے ہوں گے، جس سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح تانبے کی گرم پانی والی ہنڈیا کھولتی ہے۔ بخاری۔ طب نبوی سے علاج، بخار کا علاج۔ حضرت مکحول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے بخار آ جائے وہ 3 دن غسل کے وقت دل میں یا کپڑے اتارنے سے پہلے یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اسے شفا حاصل ہوگی۔ بسم اللہ اللہم انما اغتسلت رجاء شفائک و تصدیق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: اے اللہ میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال خرچ کرو اور گن گن کر ذخیرہ نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا۔ بخاری۔